تو ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جب روزہ رکھیں گے اور ان کے منہ میں بدبو پیدا ہوگی تو یہ بدبو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ اچھی شمار ہوتی ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک کی خوشبو بھی کیا خوشبو ہے، مشک کی خوشبو بھی کیا خوشبو ہے، جو خوشبو ایک روزے دار کی منہ سے نکلنے والی بدبو سے بھی زیادہ، بدبو بھی اللہ کے ہاں اس سے زیادہ خوشبودار شمار ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 انعام دیے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ کہ ان کے منہ کی بدبو بھی بڑی عالی شان ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے دعا کریں۔ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہوں گی؟ یہ ساری مچھلیاں امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و تحیۃ کے لیے، اس امت کے لوگوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اللہ ان پہ رحم کرے کہ انہوں نے اللہ کی وجہ سے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یکم رمضان سے لے کر اللہ تعالیٰ جنت کو سجانا شروع کرتے ہیں، روزانہ سجاتے ہیں، روزانہ سجاتے ہیں اور خوبصورت کرتے ہیں۔ جنت تو ویسی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کا تو دنیا میں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ روزے داروں کے روزوں سے خوش ہو کر اس کو روز سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں، عید تک اسے سجاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں قریب ہے وہ وقت کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں سے اپنی جان چھڑا کر اب آ کے تجھ میں داخل ہو جائیں گے اور تجھ میں مزے کی زندگی گزاریں گے۔ یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، بڑے بڑے شیاطین ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان سب خبیثوں کو پکڑو، ان کے گلوں میں توک ڈالو اور ان کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ ان سب کو بیڑیاں پہنا کر، توک پہنا کر پکڑ کے ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سمندر میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ڈبو دیتے ہیں، ڈبوئیں گے تو مر جائیں گے۔ شیاطین ڈوبتے نہیں ہیں، کیونکہ شیاطین تو آگ سے بنے ہوئے ہیں نا، وہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ یعنی ان کو آبادیوں سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، قید کر کے جلا وطن کر دیا جاتا ہے کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سوا کسی امت کو نہیں دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تبلیغ والے سارا سال گشتیں کرتے ہیں لیکن مسجد کو بھر نہیں پاتے، اور ادھر رمضان کا چاند نظر آیا اور مسجد بھر جاتی ہے، اس لیے کہ روکنے والے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مسجد بھر جاتی ہے۔ اللہ، یہ 4 باتیں، اور 5ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے آخر میں سارے روزہ رکھنے والوں اور سارے تراویح پڑھنے والوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان کے آخر سے کیا مراد؟ شب قدر میں؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ یُؤْتَى أَجْرَهُ یُوَفَّى أَجْرَهُ۔ رمضان کے آخر سے مراد شب قدر نہیں ہے، شب قدر نہیں ہے،
بلکہ رمضان کے آخر سے مراد آپ فرماتے ہیں بلکہ جو مزدور ہوتا ہے نا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا كَمَّلَ، جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو مزدوری ملتی ہے۔ چنانچہ یہ جو بخشش کا عمومی اعلان ہوگا وہ عید کی رات کو ہوتا۔ یہ 5 انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرماتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے، اس لیے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، رمضان کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، بستر کو لپیٹ دیتے تھے۔ سارا رمضان کا مہینہ آپ بستر پہ نہیں جاتے تھے، سارا رمضان کا مہینہ آپ بستر پہ نہیں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ بلکہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رجب کے مہینے کے تو 2 مہینے کے بعد رمضان نے آنا ہے۔ رجب کا سارا مہینہ، شعبان کا سارا مہینہ، 2 مہینے ہو گئے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں شعبان میں برکت دے۔ اے اللہ اگر دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو مہربانی کر اتنی مہلت تو دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں۔ حضور اس کی دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو اتنی مہلت ضرور دے کہ رمضان کا مہینہ مجھے مل جائے، رمضان کی رحمتیں لوٹ کے مروں تو مروں، اس سے پہلے نہ مروں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔